اس لیکچر میں ہم او انالیسس کے حوالے سے ہاؤ ٹو کریٹ اے یوز کیس ڈائیگرام ایک سمپل ایگزامپل کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے گا. سب سے پہلے ہم ایک ایگزامپل سسٹم اسپیسیفکیشن کو سامنے رکھیں گے. پھر نارملی 3 اسٹیپس کیے جاتے ہیں: آئیڈینٹیفیکیشن آف فیکٹرز، ریلیشن شپس اس کے، پھر آئیڈینٹیفیکیشن آف یوز کیسز، پھر آئیڈینٹیفیکیشن آف ریلیشن شپس بٹوین یوز کیسز، پھر جو ایسوسیشن ہے ایکٹرز اور یوز کیسز کی وہ دیکھتے ہوئے پھر ہر اسٹیج پہ ہم ساتھ ساتھ اس کی ایک ڈائیگرام بناتے رہیں گے ایکٹرز کے حوالے سے ریلیشن شپس کی، پھر اسی کے ساتھ یوز کیسز کی، پھر جو دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس وہ ایک یوز کیس ڈائیگرام بن جاتی ہے. وہاں سے ایک سسٹم ہے جی نارملی انفارمیشن سسٹم فار اے اسٹوڈنٹ آف یونیورسٹی. یہ ایک نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن کے جہاں پہ ایک آفس میں جا کے اسٹوڈنٹس وغیرہ رجسٹر کرتے ہیں، وہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہے وہ ہم نے اسپیسیفائی کی ہوئی ہیں. یہاں پہ وہ سلسلہ ہے کہ جی یہاں پہ ویب بیس نہیں، وہ ہم اینڈ پہ دیکھیں گے کہ اس کو کیسے پھر ماڈیفائی کیا جاتا ہے یوز کیسز اور ایکٹرز کے حوالے سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس ہیں تھرو آن لائن ایکٹیویٹیز رجسٹر کر سکتے، یہ بیسک ہے جی اس کا جو ہے اسٹوڈنٹس رجسٹر کر سکتے ہیں فار اسٹڈیز کے لیے. ظاہر ہے کوئی بھی چیز ہے جہاں پہ آپ نے انرول، پھر اس سے ظاہر ہے کہ جی کسی کورس میں اسپیسیفک میں سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یا کوئی ڈگری کے حوالے سے آپ انرول کرتے ہیں ڈفرینٹ کورسز میں، ڈفرینٹ سبجیکٹ میٹرز میں، یا آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ ودرا بھی کر سکتے ہیں فرام اسٹڈیز فار وچ دے میں ہیو انرولڈ اور دے ہیو رجسٹرڈ ود دیٹ پرٹیکولر سسٹم جی. اور پھر جو وہاں پہ یہ ہے کہ جی اگر کوئی اسٹڈیز انرولمنٹ کے بعد کمپلیٹ کرتا ہے تو اسٹوڈنٹس جو ہے ریسیو سرٹیفکیٹس ملتا ہے ان کو، وہ بھی اسٹوڈنٹ آفس ہی ایشو کرتا ہے جی. نارملی جو اسٹوڈنٹ آفس ہے وہ جو سرٹیفکیٹس ہیں اس کو بیسیکلی اسٹوڈنٹ آفس میں جو ورکر ہے وہ پرنٹ کرتے ہیں. جو انفارمیشن ہے سرٹیفکیٹ سے حوالے سے وہ لیکچرز ہیں جی، جو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں کورس کے حوالے سے یا ٹاپک کے حوالے سے، وہ جو ہے نا انفارمیشن گریڈنگ کے حوالے سے دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر سکسیزفل کمپلیشن ہے اسٹڈیز کی تو اس کی بیس پہ آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تو وہ انفارمیشن ہے وہ لیکچرر جو ہے نا نارملی بھیجتا ہے وہ اسٹوڈنٹ آفس میں. پھر وہ جو ہے جی نارملی یہ میکانزم اس کی تفصیل اویلیبل ہے، نوٹیفیکیشن سسٹم ہے وہ جو انفارم کر دیتا ہے اسٹوڈنٹ کو، اور اس کے وجہ سے کہ یہ سرٹیفکیٹ ایشو ہو گیا سو اسٹوڈنٹ کین کم اینڈ کلیکٹ دیٹ پرٹیکولر سرٹیفکیٹ. دوسرا جو اگلی جو ہے جی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ 2 طرح کے امپلائیز ہیں جو اس آفس میں کام کرتے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جی جو سمپلی جو ایکسکلوسیولی آکوپائڈ ہے ود ایڈمنسٹریشن آف اسٹوڈنٹ ڈیٹا کوئی ڈیل کرتے ہیں، وہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سروس امپلائی ہیں، اور اس کو سرو امپلائی کے نام سے ہم نے اس کا ٹائٹل دے دیا کیونکہ ہمارے لیے وہ ایکٹرز کے ساتھ لیبل لگا رہے تھے اسٹک سمبل کے ساتھ. یہاں پہ دوسرے جو ہیں جی جو باقی ساری جو ریمیننگ ٹاسک ہیں ایڈمنسٹریشن امپلائی اس کو جو سارے ایڈمن کے کام کرتے ہیں نا، وہ ایک 2 طرح کے ہیں. وہ اس پہ پھر یہی ہے کہ یہ دونوں کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس پہ پھر یہ دیا ہوا ہے. اب یہ دونوں قسم کے جو امپلائیز ہیں وہ ایشو کرتے ہیں انفارمیشن. ظاہر ہے کہ لوگ اسٹوڈنٹس آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا کورسز ہیں، کیا پروسیس ہے، تو ساری انفارمیشن ہے وہ دونوں طرح کے امپلائی دے سکتے ہیں. جبکہ یہ جو سرو امپلائی ہیں وہ اسٹوڈنٹس کا جو ڈیٹا ہے سارا کہ کون سے کورسز میں کون سے اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ ہیں، کون سے انرولڈ ہیں، کن کے سرٹیفکیٹس پروسیس ہو رہے ہیں، ساری انفارمیشن جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن بڑی اسٹرکچرڈ طریقے سے آپ کے پاس اسپیسیفکیشن کی فارم میں اویلیبل ہے. یہاں پہ پھر ہے کہ جی جو ایڈمنسٹریشن امپلائیز ہیں وہ ایشو کرتے ہیں سرٹیفکیٹس کو. جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس کو نوٹیفائی کیا گیا وہ کلیکٹ کرنے کے لیے تو وہ پھر اس کو ایشو کرتا ہے کہ جی نارملی جو ایڈمنسٹریشن سٹاف ہے جی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو کچھ چیزیں ہیں جو ڈیل کرتی ہیں کہ ایڈمن ایکٹیویٹی کی کریٹنگ اے کورس ریزرویشن لیکچر ہالز ہے، وہ جو ایڈمنسٹریٹو امپلائیز ہیں جس کو ہم نے ایڈمن امپلائی کہا ہے یہاں پہ، وہ ان کو بیسیکلی ذمہ داری ان کی کہ وہ کورسز کریٹ کرتے ہیں. پھر آف کورس جب کورس کریٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ پھر جو لیکچر ہال ہے وہ بھی ریزرو کیا ہے. تو ایک چھوٹی سی اسپیسیفکیشن ہے، اس کو ہم پوری کریں گے کوشش کی جی ساری جو ریلیشن شپ وغیرہ ہوتے ہیں ایکٹرز کے درمیان میں، یوز کیسز کے درمیان میں، اور ایکٹر اور یوز کیسز کی جو آئیڈینٹیفیکیشنز اور ایسوسیشنز ہیں وہ کرتے ہوئے ہم ایک کمپلیٹ یوز کیس ڈائیگرام کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ یہ بنیادی طور پہ ہے کہ جی سب سے پہلا کام ہم نے بتایا 3 چیزیں کرنی ہوتی ہیں آپ نے. سب سے پہلا جو کام ہے کہ آپ بیسیکلی کرتے ہیں کہ جی ایکٹرز
आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आपस में अगर कोई रिलेशनशिप नज़र आता है, क्योंकि अगर कोई जनरलाइजेशन का इनहेरिटेंस का नज़र आता है हमें रिलेशनशिप, तो वो देख सकते हैं, क्योंकि एक ही दफ़ा आपको एक्टर डिफाइन करता है, फिर बार बार वो जो एरोज नहीं लगानी पड़ती हैं यूज़ केसेस और एक्टर्स के दरमियान ना। तो यहाँ पे फिर वही किया जाता है कि हम जो नॉर्मली सिंप्लीफाइड ये एप्लीकेशन फॉर्म में देखें कि हमने सबसे पहला काम ये करना कि ये एक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी उनमें रिलेशनशिप क्या है, सारा कुछ ना। वो देखते हुए अब देखते हैं कि जी यहाँ पे वो चीज़ें अगर आप स्लाइड्स पे, ये इसकी जी इन्फॉर्मेशन मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। बेहतर यही होता है इस तरह के लेक्चर में कि अगर आप जो सारी स्पेसिफिकेशन है स्लाइड्स पे, तो ज़ाहिर है आपको याद नहीं रहती, तो अगर आपके पास है प्रिंट कर लें या आपके पास दूसरी विंडो में खोल के सामने रख लें, तो फिर आप खुद से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्टर्स वगैरह को। देखते हैं नाउन एनालिसिस करते हैं, नाउन एंड वर्ब्स को आइडेंटिफाई किया है, फिर आप देखते हैं जब स्पेसिफिकेशन को पढ़ते हैं उससे भी पता चल जाता है कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन क्या कर रहा है, सारा कुछ ना। तो उससे फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक्टर्स कौन से हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, फिर कि ये क्या काम हो रहे हैं जिसको हम यूज़ केसेस के तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ना, तो ये लेक्चरर है जी, वहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है, एम्प्लॉय, ये दो तरह के एम्प्लॉय हमने लिखनी है, सारा कुछ है। नोटिफिकेशन सिस्टम है, बाद दफ़ा अगर कोई अलग से सिस्टम है, बाहर है, यूनिवर्सिटी की दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, ईमेल वगैरह का, तो आप उसको कह सकते हैं कि जी ये एक बाहर का एक्टर हो सकता है, हाँ कुछ ना। लेकिन वो अगर विदन ही है कि ये एक प्रोसेस का सब हिस्सा है, तो वो शायद सब केस बन जाता है यूज़ केस का, उसी के अंदर ही एक फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब की जा सकती है। यहाँ पे देखा है कि जी ये जो है दोनों एम्प्लॉयज़ हैं, सर्व एडमिन एम्प्लॉय, ये दोनों ही जो है ना जी वो बुनियादी तौर पे काम कर सकते हैं, इशू करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो इसके हवाले से फिर ये इनका एक रिलेशनशिप सा बनता है कि आप इनके लिए एक जो है ना सुपर एक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें फिर यही होता है कि ये दोनों उसका हिस्सा होते हैं उसमें, क्योंकि कुछ काम जो है वो एडमिन एम्प्लॉय करता है, कुछ सर्व एम्प्लॉय करते हैं, सर्विस एम्प्लॉय। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों भी एक काम करते हैं, तो रादर देन हैविंग बोथ परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, वो फिर एक आप सुपर एक्टर के हवाले से कर देते हैं कि जो सिर्फ वो काम करता है, और ये फिर अगर उससे चीज़ें इनहेरिट करते हैं, तो उसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि हमने एक स्टूडेंट ऑफिस एम्प्लॉय है, जबकि ये दोनों जो है ना जी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं दोनों। तो ये फिर इसको बेसिकली रिलेशनशिप है कि इससे जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनहेरिट करेंगे, तो फिर ये जो अपने कम यूज़ केसेस को एसोसिएट करेंगे, ये अपने करेंगे, और ये दोनों जब करेंगे तो ये स्टूडेंट ऑफिस एम्प्लॉय के हवाले से फिर वो इनहेरिट करते हुए प्रॉपर्टीज़ ना वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन सिस्टम्स हैं, मेरे नहीं ख्याल के जी एक अलहदा हो सकता है कि अलहदा से, तो बाज़ दफ़ा ये एक विदन नहीं है और अलहदा से एक्टर नहीं है किसी भी एक फॉर्म में, तो हम इसको भी नहीं कर सकते। अभी हमने बात की थी कि ये सिस्टम है, बुनियादी तौर पे हम देख रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो फैसिलिटेट करने के लिए स्टूडेंट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को है, ना कि स्टूडेंट को। तो इसलिए जो स्टूडेंट भी इसका फिर एक्टर नहीं नज़र आता कि स्टूडेंट बेसिकली via those actors will be basically performing certain actions ना, जिस तरह उसने सर्टिफिकेट रिसीव करना है, और ये जो आपका एम्प्लॉई है वही रजिस्टर करता है। क्योंकि अभी हमने बात की कि जी वन विंडो ऑपरेशन है, डेस्क पे जाके वो नॉर्मली स्टूडेंट बताता है, जिस तरह हम नॉर्मली फॉर्म फिल करते हैं, तो फिर जो एम्प्लॉई है स्टूडेंट ऑफिस का, वो सारी चीज़ें इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली वो वाया स्टूडेंट। फिर इसलिए यहाँ पे हम ये स्टूडेंट को और इन नोटिफिकेशन सिस्टम को हम नहीं समझेंगे, क्योंकि ये पहले तो हमने कि जी फर्स्ट का टर्म आइडेंटिफाई किए कि ये जो है एक्टिविटीज़ हैं, फिर उस दोनों को हमने स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ें दी हुई हैं कि क्या कुछ करते हैं और दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो उसके लिए फिर हमने एक स्टूडेंट ऑफिस एम्प्लॉय किया है। तो नोटिफिकेशन सिस्टम, तो हमारे पास जो जी फिर जो फाइनल लिस्ट बनती है ना जी, हमारे पास जो ये लेक्चरर आ जाता है, फिर ये एम्प्लॉय स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट ऑफिस है, एंड आपके पास जो सिर्फ देखते हैं 4 हैं जी जो रिलेशनशिप्स है उसके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बनते हैं कि ये एक्टर्स अलॉन्ग विद द रिलेशनशिप्स है। लेक्चर फिर स्टूडेंट हमने अभी बात की है कि स्टूडेंट को हम क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक लेक्चरर है, स्टूडेंट ऑफिस एम्प्लॉय, ये यहाँ पे उनका रिलेशनशिप है जनरलाइजेशन का, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। तो ये दोनों क्योंकि मिलके काम करते तो फिर दैट विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर सुपर क्लास ना। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो हम यहाँ पे फिर जी स्टूडेंट को, जिस तरह हमने पहले नोटिफिकेशन सिस्टम को भी कहा कि वो एक्टर नहीं बनता हमारे ख्याल में, और ये फिर हमारे पास जो फाइनल कट है जी कि ये हमारे पास लेक्चरर है,
پھر یہ 4 آپ کے پاس ایکٹرز آ گئے ہیں، اور ان 3 ایکٹرز کے دوران یہ ریلیشن شپ ہے، انہیریٹنس ہے، جس کو نارملی جنرلائزیشن ایسوسیشن کہا جاتا ہے جی، کہ جی یہ اس کے جنرلائز کیسز ہیں اسٹوڈنٹ آفس امپلائی۔ اگلا اسٹیپ ہے جی ہمارے پاس، ہم نے جو آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے یوز کیسز کی۔ ابھی ہم نے بات کی تھی، ہم بنیادی طور پہ تو انفارمیشن سسٹم جو ہے جس کو ہم ماڈل کر رہے ہیں وہ سپورٹ کرنے کے لیے امپلائیز آف اسٹوڈنٹ آفس، نہ کہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے نا۔ تو یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویٹیز وہاں پہ نظر آتی ہیں، تو ہم اگر آئیڈینٹیفائی کریں گے یوز کیسز میں، وہاں پہ پھر یہ کہ جی فنکشنالٹی دا اسٹوڈنٹ آفس مسٹ فلفل نا۔ تو کیا کرتا ہے وہ جی، اسٹوڈنٹس کی رجسٹریشن کرتا ہے، انرول کرتا ہے، دین آف کورس ودرال آپشن بھی دیتا ہے، اب دیکھیں ساری چیزیں ہیں، پھر ایشو سرٹیفکیٹ کرتا ہے، انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، وہ ساری چیزیں ان کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو انفارمیشن فلٹر ہوتی ہے تو وہ ہم بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ واپس یہ ہے جی، رجسٹر ہے، انرول ہے، ودرا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں آپس میں جڑی ہوئی بھی ہیں، لیکن یہ تینوں نارملی ایک گروپ سا کریٹ کرتے ہیں نا، تو ہم ان کو ایک گروپ کی فارم میں کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینیجنگ دا اسٹوڈنٹ ڈیٹا نا، اس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک سپر، جس طرح ہم نے سپر ایکٹر سرو امپلائی کیا تو وہ ساری چیزیں کرتا ہے سارا کچھ ہی نا، اور اسی کے حوالے سے ہم نے ایکٹر کے حوالے سے بات کی تھی سپر، تو یہاں پہ بھی ہم ایک سپر یوز کیس بنا سکتے ہیں جس کے جو بیسیکلی باقی جو اس کے ریلیشن شپ آئیں گے جنرلائزیشن کے، تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ مینیج اسٹوڈنٹ ڈیٹا، یہ ایک نارملی یوز کیس ہے۔ باقی جو اس کے سارے جو ہے نا، ان تینوں کو ہم نے گروپ کر دیا ایک بڑے یوز کیس میں، اور یہ تینوں جو ہے نا اس سے چیزیں جو ہے نا انہیرٹ کریں گے، تو جہاں پہ جنرلائزیشن ریلیشن شپ ہوگا کہ جو ساری یہ چیزیں ہیں وہ بنیادی طور پہ جو ہے نا جی ایکٹر ہے، سرو امپلائی، کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے، along with some other information وہ ایشو انفارمیشن کر سکتا ہے، جبکہ دوسری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو ہم نے یہ لکھ لیا کہ جی یہ ایکٹیویٹیز اینڈ فنکشنالٹی پرووائڈیڈ، اور اس کو پھر ہم نے گروپ کیا ہے۔ یہاں پہ پھر ایک ایشو انفارمیشن ہے، پھر ریزرو لیکچر ہال ہے، پھر کریٹ کورس ہے، پرنٹ سرٹیفکیٹ ہے، سینڈ سرٹیفکیٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جی سینڈ سرٹیفکیٹ ہے، نارملی ایز سچ تو انفارمیشن نہیں تھی، تو اب اسپیسیفکیشن میں انفارمیشن دی ہوئی تھی کہ جی دا لیکچر نارملی سینڈ دا گریڈز، تو آف کورس گریڈ ول بی ڈٹرمننگ کہ جی سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے کہ نہیں صاحب کچھ نا، تو ہم نے یہاں پہ جو کیا تھا نوٹیفائی اسٹوڈنٹس والا بھی ہم نے کہ یوز کیس نہیں ہے، وہ اسی ایک یوز کیس کا حصہ آ جاتا ہے کہ آٹومیٹکلی جب گریڈ فائنل ہوتے ہیں تو جو یونیورسٹی میں جہاں پہ جتنے اسٹوڈنٹس انرول ہوتے ہیں رجسٹرڈ ہیں اسٹوڈنٹ آفس کے ساتھ، ان کو پھر انفارم کر دیا جاتا ہے، اور وہ پھر آپ کے اپنی چیزیں کلیکٹ کر لیتے ہیں سارا کچھ نا۔ تو یہاں پہ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی جو نوٹیفائی اسٹوڈنٹ ہم نے علیحدہ سے یوز کیس نہیں ڈیفائن کیا، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر اگلا اسٹیپ ہے کہ جی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی ان کے جو یوز کیسز ہیں ان کے آپس میں ریلیشن شپس کیا بنتے ہیں نا، کیونکہ یہ تو ہم نے دیکھا کہ جی ان کا ایک آپس میں ریلیشن شپ بنتا ہے، تو یہ آپ کا بن جائے گا کہ جنرلائزیشن کے ریلیشن شپ بنیں گے۔ پھر آ جاتا ہے کہ جی یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو کریٹ اے کورس ہے اینڈ ریزرو لیکچر ہال، ان میں ایک ریلیشن شپ بنتا ہے کچھ، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ول بی ایبل ٹو کریٹ دیٹ پرٹیکولر انفارمیشن۔ اور یہاں پہ پھر یہ ہے کہ جی یوز کیسز کی جو ڈپینڈنسیز کی فارم میں ہم اس کو کہہ رہے ہیں سارا کچھ نا، ہم نے ایک یہاں پہ ایک ایبسٹریکٹ جو ہے نا یوز کیس ڈیفائن کیا ان تینوں کو گروپ کرتے ہوئے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپس میں ڈپینڈنسیز کیا ہے، سو دیٹ کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان کے ریلیشن شپس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ ایک تو ابھی جو بات کی تھی ریزرو لیکچر اینڈ کریٹ کورس نا، یہ ہم نے اس سے پہلے لیکچرز میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، یہ 3 طرح کے ریلیشن شپ ہیں یو ایم ایل میں آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں، ایک جنرلائزیشن ہوتا ہے، ایک انکلوڈ ہوتا ہے، ایک ایکسٹینڈ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کریٹ کورس ہے تو ریزرو لیکچر ہے، تو اس میں جو ڈپینڈنسیز ریلیشن شپ نظر آتا ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے نا جی وہ ایکسٹینڈ والا ریلیشن شپ ہے، کیونکہ اسی کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ دوسرا پھر آپ کے پاس ایک اور ہے رجسٹر اینڈ انرول جی، یہ یہاں پہ اس کو انکلوڈ آ جاتا ہے کیونکہ اس کا حصہ ہی ہوتا ہے نا، جو ہی رجسٹر کرتے ہیں اب پھر بیسیکلی انرول بھی کرنا پڑتا ہے ساری چیزوں کو نا، تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ پھر وہ جو ہے نا انکلوڈ کا ریلیشن شپ آپ کا اگر یہاں پہ جو جی یہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں علیحدہ سے بھی کیا جاتا ہے، کریٹ کورس کیا ہے لیکن ریزرو لیکچر بعد میں بھی کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ کنڈیشن ہے اس کا پارٹ ہے جی، یہ رجسٹر کیا تو پھر ظاہر ہے کہ جی انرول بھی کرنا پڑے، تو یہاں پہ پھر ہم نے انکلوڈ کیا۔ اب یہ ساری چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ایک تو لے ریلیشن شپس ہے،
سارے وہ آپ کی اوول کے فارم میں وہ لکھ لیتے ہیں سارے نام ان کے, اور یہ ہمارے پاس پہ جو ہے نا یوز کیسز کے آپس میں ریلیشن شپ ہے, خاص سمبل ہوتا ہے جی, نارملی گریٹر دین لیس دین سائن اسپیسیفکلی لکھا جاتا ہے لیبل کے ساتھ نا. تو یہ ہمارے پاس جی جو یوز کیسز اینڈ دی ریلیشن شپ ڈائیگرام واپس یہ بنتے ہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ ایشو انفارمیشن ہے جی, سارے کے سارے یہ ایبسٹریکٹ نہیں, تینوں کو جنرلائز کر دیا گیا, اور یہ رجسٹر ہوا ہے تو پھر اس کے بعد یہ اس کا انکلوڈ کے ساتھ ہے جی, اس کا حصہ ہے, پارٹ ریلیشن شپ ہے, انکلوڈیڈ ہے صاحب کچھ نا, کہ یہ رجسٹر ہوا ہے تو پھر انرول بھی کرے. پرنٹ سرٹیفکیٹ کا ہے جی ایک, ٹھیک ہے, یہ ایک ایشو انفارمیشن ہے. یہ دونوں ہم نے بات کی تھی کہ دونوں امپلائز کرتے ہیں. یہاں پہ کریٹ کورس ہے, دین ریزرو لیکچرر, یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے صاحب کچھ نہیں, اس کو علیحدہ سے بھی کیا جا سکتا ہے آپس میں ریلیشن سینڈ سرٹیفکیٹ. اب ہم نے ایکٹرز آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں جی, ہم نے ایکٹرز کے ریلیشن شپ آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, اس کے بعد ہم نے یوز کیسز آئیڈینٹیفائی, یوز کیسز کے ریلیشن شپ آئیڈینٹیفائی کیے, اور اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے کہ جی ہم نے ایسوسیشن فائنڈ کرنی ہے کہ کون سے ایکٹرز کون سے کام کرتے ہیں, تو وہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ریلیشن شپ کی فارم میں کہ یہ ایسوسیشن ہے کہ جی کون سا جو ایکٹر ہے یا ایبسٹریکٹ لیول پہ کون سے یوز کیسز کو انیشیٹ کرے گا, تو ہماری جو یوز کیس ڈائیگرام کس طرح کمپلیٹ ہو جاتی ہے. یہی ہے کہ جی ہم یہاں پہ دیکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ جی ایسوسیشنز ہے وہ ہم نے اسپیسیفکیشن سے بھی پتہ چل جاتی ہے کہ جی سروس امپلائی کیا کرتے ہیں, دین جو ایڈمنسٹریٹو امپلائی کیا کرتے ہیں, آپ نے وہ دیکھا لکھی ہوئی ہے سارا کچھ, ایک نظر آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہی اس کا پی ڈی ایف فارم میں لنک دیا ہوا ہے جس پہ ساری انفارمیشن ہے. یہ لیکچر کے حوالے سے ساری سلائڈ جو سارے جو اسٹیپس ہیں وہ ایکسپلین بھی کیے ہوئے ہیں, تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو ویڈیو کو پورے دیکھنے سے پہلے شروع میں ہی جو نارملی بات کی تھی کہ وہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ پھر آپ کے پاس ہے یہ ایکٹرز ہیں ہمارے پاس, اسٹوڈنٹ آفس امپلائی, یہ ریلیشن شپ ہے کہ ساری پراپرٹیز انہیرٹ کرتی ہیں, تو ہمارے پاس 4 ہیں جی. یہ آپ کا بیسیکلی ایبسٹریکٹ لیول پہ ہے جی. پھر اسی طرح ہمارے پاس یوز کیسز ہیں جی, یہ یوز کیسز ہیں, مینیج اسٹوڈنٹ ڈیٹا ہے, یہ تینوں اسی کا حصہ ہے. اتنی جنرلائزیشن کے ساتھ ہم نے ان کی ایسوسیشن کے, جس طرح یہاں پہ ایکٹرز کی جنرلائزیشن ہے, یہاں پہ یہ مینیج اسٹوڈنٹ ڈیٹا ہے, رجسٹر انرول وڈرا ان کی ہے. پھر آپس میں ہم نے ریلیشن شپ بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ رجسٹر انرول کا کیا ریلیشن شپ ہے, کریٹ کورس ہے, ریزرو لیکچر ہال کا کیا ریلیشن شپ, تو ہم اس کو ڈپکٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. تو یہاں پہ یہ ہے جی لیکچر جو ہے سینڈ سرٹیفکیٹ کرتا ہے, لیکن اسپیسیفکیشن میں تو دیا ہوا ہے کہ جی گریڈز وغیرہ تو بنیادی طور پہ وہ سرٹیفکیٹ کی بیس بنتے ہیں, تو ہم نے پھر اس کو جو ہے نا یوز کیس سے نام دے دیا سینڈ سرٹیفکیٹ. جو ایکٹیویٹی ہے وہ لیکچرر کی ذریعے پرفارم کی جاتی ہے, اور نوٹیفائی والا بھی ہم نے پھر نہیں کیا تھا کہ وہ ودن حصہ ہی ہے کسی یوز کیس کا جہاں پہ انفارم کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا سرفس امپلائی کیا کرتے ہیں, بنیادی طور پہ یہ ایشو کرتے ہیں انفارمیشن کو. بنیادی طور پہ تو ایڈمن امپلائی بھی جو بنیادی طور پہ وہ کر سکتے ہیں یہ کام جی. یہاں پہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ آفس امپلائی کیا کرتا ہے, مینیج اسٹوڈنٹ ڈیٹا, وہ رجسٹریشن میں مدد دیتا ہے, انرول کرتا ہے, وڈرال میں مدد دیتا ہے سارا کچھ, تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی ریزرو لیکچر آل کرتا ہے, کریٹ کورسز اور پرنٹ سرٹیفکیٹ, یہ اس کی ذمہ داری ہے. دین یہ ساری چیزوں کو پھر ہم جو ہے نا یہ ہم نے علیحدہ کی ہوئی ہیں ریلیشن شپ نا, ہم یہ پھر ایرو لگا دیتے ہیں کہ جی نارملی یوز کے سمبلس اور لیبلس کے ساتھ along with actors, تو پھر ہماری یہ یوز کیس ڈائیگرام اس لحاظ سے کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ یوز کیس ڈائیگرام ہے جی. اسٹوڈنٹ آفس امپلائی کرتا ہے ایشو انفارمیشن, تو یہ ابھی جس طرح ہم نے بات کی تھی سروس امپلائی, ایڈمن امپلائی, یہ دونوں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پھر جنرلائزیشن کیس میں کیونکہ یہ اس کی جو پراپرٹیز ہیں, اس کے جو ایکشنز بیہیویئر ہے وہ انہیرٹ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے جنرلائز کیا ہے, تو یہ دونوں بھی انفارمیشن ایشو کر سکتے ہیں. جبکہ سروس امپلائی ہے جی وہ بنیادی طور پہ کیونکہ یہ اس کے حصے ہی ہیں, تو مینیج کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ڈیٹا ان دا فارم آف ودرال آف کورسز سے, اور پھر انرولمنٹ میں, پھر اور رجسٹریشن میں. یہ یہاں پہ پھر وہ ریلیشن شپ یہی ہے کہ جی آپ اس کو انکلوڈ کرتے ہیں, جب رجسٹر کرتے ہیں تو انرول والی ایکٹیویٹی اس کا نارملی پارٹ ہے. پھر ایڈمن امپلائی صرف کچھ یہ کام کرتا ہے, یہ پرنٹ کرتا ہے سرٹیفکیٹ کو, کریٹ کرتا ہے, اور یہ کریٹ ڈائریکٹلی بھی کر سکتا ہے. یہاں پہ پھر وہ ایکسٹینڈ ہے جی, سارا کچھ آپشنل ہے کہ جی جو ہی
کورس کریٹ کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی لیکچر ہال ریزرو کر لیے. بعض دفعہ یہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ ایکٹیویٹی کی ہے، پھر اس کے بعد شاید چند ہفتوں بعد یا چند دنوں بعد آپ لیکچر ہال ریزرو کرتے ہیں. تو یہ بعض دفعہ اسی لیے جوڑ دیتے ہیں کہ ایک ہی سمے سارا کچھ ہو جائے گا. یہ پھر جو لیکچر ہے جی سینڈ سرٹیفکیٹ کرتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری اسپیسیفکیشن تھی بڑی ایک پیج پہ بڑی آسانی کے ساتھ کیپچر ہو گئی ہے. اب ابھی جو بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویب بیسڈ ہے تو کہ جی اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو انٹریکٹ ود دیٹ کائنڈ آف اے سسٹم نا. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ ایک ایکٹر ہوگا، وہ نارملی رجسٹر بھی کرے گا، وہ انرول بھی کرے گا، وہ ودرال بھی کرے گا، سارا کچھ نا. تو نوٹیفائی فیس آپ دیکھتے ہیں سارا کچھ نا. یہ پھر وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکے گا. تو یہاں پہ پھر یہ ہے کہ یہ انفارمیشن اویلیبل ہوگی جی. تو ایشو انفارمیشن شاید نہیں ہوگا، گیٹنگ انفارمیشن اور گیٹنگ اپ ڈیٹڈ نا. تو وہ پھر اسٹوڈنٹ ہی ہے نا وہ انفارمیشن. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر انفارمیشن نارملی اسٹوڈنٹ آٹومیٹیکلی ول بی گیٹنگ اٹ نا. تو وہ یہ دیکھتے ہوئے پھر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جس کا کانٹیکس کیا ہے. جس طرح ہم نے یہ باؤنڈری ڈیفائن کی ہے تو یہ ویب بیس نہیں ہے کہ جی اسٹوڈنٹ اس لیے ڈائریکٹلی نہیں انٹریکٹ کرنا. تو ان جو ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ وہ وایا جو ہے نا اسٹوڈنٹ آفس امپلائی کرتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہوئے پھر آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ایکچوئل اسپیسیفکیشن ریکوائرمنٹس کے ہیں، اسی کو کیپچر کرتے ہوئے آپ یوز کیس ماڈل ڈیزائن کر لیتے ہیں.